الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے؟ ہم رات چلتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جب منع کرنے کی بات آتی ہے، منع کرتے ہیں تو وہ آگے سے تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وعیدیں، اس پر گناہ اور قبر کا جو عذاب ہے اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا، اور اگر کسی کو پتہ بھی ہوتا ہے وہ آگے سے یہ تعویل پیش کرتا ہے کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، تو میں ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ آپ سیرت کی پوری کتابیں پڑھ لیں، حدیثوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ ایک موقع تھا کہ جس موقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، وہ بھی مجبوری تھی، کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور وہ کیا وجہ تھی؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارکہ میں درد تھا، دوسرا یہ کہ وہ جس جگہ پہ آپ پیشاب کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پہ گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا تھا، اور تیسری بات یہ کہ اس جگہ پہ پانی کھڑا ہوا تھا، ناپاک پانی، کہ جس کی وجہ سے یہ اندیشہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر میں نے یہاں پہ پیشاب کیا بیٹھ کے تو میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ صرف یہی وجہ تھی کہ ایک تو آپ کی کمر میں درد تھا، دوسرا وہاں پہ کوڑا تھا، تیسرا وہاں پہ ناپاک پانی کھڑا ہوا تھا، کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے جو ہے پیشاب کیا۔ اور پیشاب کھڑے ہو کر کرنے کی ممانعت حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کا عذاب جو ہے اس کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے، ان لوگوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہوگا کہ جو پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہیں ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے تو سیدھی سی یہ بات ہے، اس کے اندر تو کوئی سوچنے اور سمجھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جو انسان کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، پیشاب کے قطرے تو اس کے جسم پہ لگیں گے، اس کے بدن پہ لگیں گے، کپڑوں پہ لگیں گے، اور پیشاب کا ایک قطرہ بھی اگر آپ کے بدن پہ لگتا ہے، آپ کے کپڑوں پہ لگتا ہے، تو آپ کے کپڑے اور آپ کے بدن ناپاک ہو جاتے ہیں، اور پھر انہی کپڑوں کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ نماز کے فرائض میں سے ہے کہ کپڑوں اور بدن کا پاک ہونا، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کے قطرے آپ کے کپڑوں پہ لگتے ہیں، آپ کے کپڑے ناپاک ہیں، آپ کی نماز تو نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص تم میں سے یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، تقاضا کیا ہے، تو وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، وہ جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری مبارک زندگی میں صرف ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، وہ بھی کسی وجہ سے، باقی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے۔ تو یہاں پہ میں ان لوگوں کو کہ وہ لوگ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، میں انہیں بھی یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ جانوروں کا کام ہے۔ جانور کو آپ دیکھیں، کوئی بھی ایسا جانور بیٹھ کے پیشاب نہیں کرتا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے۔ کتا ہے، گدھا ہے، جو بھی کوئی بھی ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے۔ تو یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کس کا طریقہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، جو لوگ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب وہ واش روم میں بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں تو اس احتیاط کے ساتھ پیشاب کیا کریں کہ کہیں پیشاب کا گندا غلیظ یہ قطرہ ہمارے بدن پہ نہ لگ جائے، ہمارے کپڑوں کو ناپاک نہ کر دیں۔ 3 مسئلے جو ہے بیان کروں گا۔ پہلا یہ ہے کہ بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ اور بد تہذیبی ہے، انسان انتہائی برا لگتا ہے، انتہائی بے شرم لگتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا، دائیں ہاتھ سے بلا مجبوری استنجا کرنا، پیشاب پخانہ کرتے وقت کچھ کھانا پینا یہ مکروہ ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ بلا ضرورت لیٹ کر یا کھڑے ہو کر پیشاب پخانہ کرنا یا تمام کپڑے اتار کر یہ پیشاب کرنا یہ انتہائی بری بات ہے۔ بہت سارے لوگوں میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ بھائی وہ پورے ننگے ہو کے جو ہے پیشاب کرتے ہیں، پخانہ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ انتہائی بری بات ہے۔ سامعین کرام، یہ مسئلہ انتہائی ایک ضروری مسئلہ تھا جسے آج میں نے ڈسکس کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔